بہن نے کویسچن کیا کہ میں آیت کریمہ کا ورد کر رہی تھی، یعنی بطور وظیفہ پڑھ رہی تھی، اور 1.25 لاکھ کا میرا ارادہ تھا، لیکن جب سے میں نے شروع کیا ہے مجھے ڈراؤنے خواب آنا شروع ہو گئے ہیں، تو کیا میں اس کو چھوڑ دوں یا جاری رکھوں؟ میری بہنوں، آپ ایک تو مسئلہ یہ ہے، میں تمام بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، یہ انٹرنیٹ پہ جو کچھ لکھا ہو نا، اس پہ آپ توجہ نہ کیا کریں۔ کوئی بھی آدمی اپنا یوٹیوب چینل چلانے کے لیے، ٹک ٹاک پر اپنی ویورشپ بڑھانے کے لیے، ویورز بڑھانے کے لیے خود ہی کوئی وظیفہ لکھیں گے، اس کی ایسی بڑی بڑی فضیلتیں لکھ دیں گے کہ بس، اور ہوگا اسماء الہیہ میں سے کوئی آیت شریفی ہوگی، لیکن وہ فضیلتیں اپنے پاس سے لکھ دیتے ہیں۔ جب تک قرآن میں یا تو ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی معتمد حدیث، یعنی صحیح حدیث سے چیز ثابت نہ ہو، آپ کر تو سکتے ہیں، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس طرح اس کو اختیار کرنا کہ آپ کے ذہن میں ایسا آئے کہ اس سے میرے مسئلے حل ہوں گے، نہ قرآن کی طرف توجہ رہے، نہ حدیث کی طرف رہے، نہ دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کو پکارنے یا اس کی بارگاہ میں التجا کرنے میں کوئی اخلاص سا یا مضبوطی آپ محسوس کریں، ساری توجہ اس کی طرف، ان چیزوں کو تھوڑا سا آپ ترک کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کنیکشن ملاتے ہیں نا، یہ نہ کیا کریں، یہ غیبی امور ہے، آپ کو کیا پتا کہ کس وجہ سے ڈراؤنے خواب آ رہے ہیں۔ اب آپ نے کنیکشن ملا لیا کہ میں نے آیت کریمہ شروع کی اس کی وجہ سے، حالانکہ آیت کریمہ تو قرآن کی ایک آیت ہے، اور اس میں تو برکت ہی برکت ہے، اس سے کوئی منفی اثر کیسے مرتب ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا ہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بہت ہی کچھ جیسے کلمات میں تاثیر ہوتی ہے، جلالی وظائف اختیار کرتے ہیں تو اس سے طبیعت پر، ذہن کے اوپر کچھ اثرات مرتب ہوتے ہیں، لیکن معاذ اللہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ قرآن پڑھیں اور آپ کے اوپر بجلی گر جائے گی یا آپ کو ڈراؤنے خواب جیسے آپ نے کہا ایسے آنا شروع ہو جائیں گے، یہ اس کی وجہ سے نہیں ہے، وہ ویسے ہی آپ کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات انسان کوئی باتیں سنتا ہے، کوئی چیز دیکھتا ہے جو ہیبتناک قسم کی ہوتی ہے، تو پھر وہ ایک طبعی لحاظ سے رات میں ایسے خواب نظر آتے ہیں کہ جن میں کچھ ڈراؤنا پن ہوتا ہے، تو آپ بالکل اس کی تشویش نہ کریں، اور کوئی بھی وظیفہ اختیار کریں پہلے کسی معتمد علیہ اچھی مستند شخصیت سے اس کی اجازت لے لیں، اس کے بعد کریں۔ کسی نے کہا کہ سب سے بہتر ذکر درود پاک ہے، تو دوسرے نے کہا کہ نہیں، حدیث میں ہے کہ لا الہ الا اللہ درود یہ افضل ہے، کون یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یہ تقابل وغیرہ کرنا چھوڑ دیں، آپ اذکار کو اختیار کریں۔ اس طریقے سے بعض اوقات کم علمی کی وجہ سے بدتمیزی ہو سکتی ہے، بد تہذیبی، بے ادبی ہو سکتی ہے، اور خواہ بخواہ گناہگار ہوتے ہیں۔ بہرحال تو افضل الذکر تو حدیث میں یہی آیا کہ لا الہ الا اللہ ہے، تو یہ نبی کریم نے چونکہ بیان فرمایا تو ہم یہی کہیں گے کہ اذکار میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ ہے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بعد انسان اس پر اعتقاد اور اس کی ادائیگی یہ اسلام اور ایمان کے لیے گویا کہ انتہائی ضروری ہے، تبھی آپ کا درود پاک پڑھنا آپ کو نفع دے گا، ورنہ یہ کافر اگر ساری زندگی درود پاک پڑھتا رہے اسے کوئی ثواب حاصل نہیں ہوگا، اور اگر وہ حالت کفر میں مر گیا تو یہ لاکھوں کا پڑھا وہ درود پاک بھی اس کے لیے نجات اور بخشش کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ اس لیے امپورٹنس لا الہ الا اللہ کی زیادہ ہے۔ ہاں اگر فضائل اور کمالات کے اعتبار سے آپ دیکھیں جو حدیثوں کے اندر آئے تو لا الہ الا اللہ کے اتنے فضائل نہیں ہیں جتنے درود پاک کے فضائل ذکر کیے گئے ہیں۔ تو بہرحال افضل الذکر تو لا الہ الا اللہ ہے، اور افادیت، فائدے اور فضیلتیں درود پاک کی بہت زیادہ ہیں، لہذا تقابل نہ کروائیں، دونوں کو آپ اختیار کریں، یہ بیسٹ ہے۔